بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کی نعمتیں، احسانات ہم پر ان گنت ہیں، بے شمار ہیں. ہم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اس قدر اللہ کی نعمتوں میں ہم لوگ ڈوبے ہوئے ہیں. ان بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے نیند کی نعمت. ہم لوگ راتوں میں سوتے ہیں، یہ سونا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. نعمتوں کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب انسان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا احساس ہم لوگوں کو نہیں ہے. اس کا احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے جو رات میں گولی کھا کر سوتے ہیں، پھر بھی رات 2-3 بجے تک، آدھی رات تک، کبھی اس سے زیادہ بستر پر کروٹیں بدلتے رہتے ہیں. انہیں نیند نصیب نہیں ہوتی. وہ نیند کے لیے بے چین اور پریشان ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کا چکر کاٹتے ہیں اور ہر رات گولی کھا کے سوتے ہیں، پھر بھی نیند آسانی سے انہیں نصیب نہیں ہوتی. کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، پریشانیوں کے شکار رہتے ہیں. ان سے پوچھئے کہ نیند اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. تو نعمتوں کے رہتے ہوئے انسان کو ان نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ عام طور پر ان نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرتا ہے. آنکھوں کی قیمت کسی اندھے سے پوچھو. بینا انسان کو آنکھوں کی قیمت کا پتہ نہیں ہوتا. پیر کی قیمت کسی لنگڑے سے پوچھو. بولنے کی قیمت کسی گونگے سے پوچھو. سننے کی نعمت کسی بہرے سے پوچھو. جب انسان نعمتوں سے محروم ہوتا ہے تو حقیقت میں اسے ان نعمتوں کی قدر نصیب ہوتی ہے. اور جب نعمتیں ہوتی ہیں ہاتھ میں تو آدمی ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے. اردو میں مثل مشہور ہے، گھر کی مرغی دال برابر. یعنی جو چیز ہمارے پاس آلریڈی اللہ کی طرف سے ہمیں نصیب ہوئی ہے، بن مانگے، بن طلب کیے، بن محنت کے، آدمی اس کی قدر نہیں کرتا، ناشکری کرتا ہے. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت جس کی ہم سب بالعموم الا ماشاءاللہ جس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، وہ نعمت ہے نیند کی نعمت. اس قدر لاپرواہی ہے اور اس قدر کوتاہی ہے اس سلسلے میں معاشرے میں کہ اللہ کی پناہ. اور اس نعمت کی ناقدری کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ، کرپشنز کا غلبہ ہے. معاشرے میں جو بگاڑ پھیل رہا ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے، منکرات پنپ رہے ہیں، جرائم وجود میں آ رہے ہیں، یہ سب نتیجہ ہے اس نعمت کی ناقدری اور ناشکری کا. اس ایک نعمت کی ناقدری اور ناشکری سے فساد برپا ہو رہا ہے، معاشرے میں بگاڑ پھیل رہا ہے، منکرات اور جرائم پنپ رہے ہیں. ہمارے ایک استاد نے غالباً ایک موقع پر کہا تھا، بڑی پیاری بات کہی، میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں. انہوں نے کہا اگر معاشرے کے لوگ یہ طے کر لیں، سوسائٹی کے لوگ اس بات کو طے کر لیں کہ ہمیں رات میں جلدی سونا ہے، تو معاشرے سے 80% برائیاں
از خود ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی۔ ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، ان برائیوں کو معاشرے سے مٹانے کے لیے مزید کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ بغیر محنت کیے، بغیر کوشش کے 80% معاشرے کی برائیاں ختم ہو جائے گی اگر قوم کے لوگ، سوسائٹی کے لوگ، معاشرے کے لوگ یہ طے کر لے کہ مجھے جلدی سونا ہے۔ اس لیے کہ سارے منکرات، سارے جرائم، ساری برائیاں پنپتی ہے رات کے وقت۔ شر و فساد مچتا ہے رات کے وقت۔ جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو ہم کبیرہ گناہ کہتے ہیں، زنا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، قتل و غارت گری ہے، نشے کی چیزوں کا استعمال ہے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا ہے، غیبت، چغلی، الزام تراشیاں، جھوٹ اور اس طرح کی دیگر بڑے بڑے جرائم، منکرات، قتل اور قتل جیسی واردات، لوٹ مار، یہ سب راتوں میں اور اندھیروں میں یہ سب منکرات وجود میں آتے ہیں۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیر رات سے سونا شروع کیا۔ اب آدمی دیر رات تک سوئے گا تو پھر وہ اس وقت کو، رات کے اس بڑے حصے کو گناہوں میں، شر میں، منکرات میں، فساد میں، برائیوں میں اپنا وقت گزارے گا۔ ایک نعمت کی ہم نے ناقدری کی، اس نعمت کی ناقدری کی وجہ سے دسیوں قسم کی برائیاں اور بگاڑ معاشرے میں وجود میں آ رہا ہے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضرت سیدنا ابو برزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، رواہ البخاری۔ بخاری شریف میں صاف روایت موجود ہے، حضرت ابو برزہ فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو پسند نہیں کرتے تھے اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات، یہ ہے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جن کے ہم فالوورز ہیں، جن کے ہم پیروکار ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، اور جن کے امتی ہونے پر الحمدللہ ہمیں فخر حاصل ہے۔ اس نبی کی یہ تعلیم ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر عشاء کے بعد گفتگو کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس لیے سنت طریقہ یہی ہے کہ آدمی عشاء کے بعد سونے میں پھر تاخیر نہ کرے، الا ہے کہ کوئی دینی اور شرعی ضرورت ہو، کوئی دینی کام ہو، شرعی کام ہو تو الگ مسئلہ ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ ہم اس نعمت کی قدر کرنے والے بنے، اس نیند کی نعمت کی اگر قدر کریں گے اور صحیح وقت پر سونے کی عادت ڈالیں گے تو ہماری اصلاح ہوگی، گھر والوں کی اصلاح ہوگی، نوجوانوں کی اصلاح ہوگی، معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ اور پھر مزید یہ کہ ہمارے لیے تہجد میں اٹھنے میں آسانی اور فجر میں اٹھنے میں آسانی پیدا ہوگی، ورنہ ہم دیر رات سے سوتے ہیں اور صبح دیر گئے جاگتے ہیں، اس حال میں کہ ہماری نمازیں قضا ہو چکی ہوتی ہے، یا کم از کم ہمیں جماعت چھوٹ جاتی ہے، اس لیے کہ دیر رات سے جو سوئے گا بالعموم وہ دیر سے اٹھے گا، تو دیر رات سے سونے سے تہجد بھی نکل جاتی ہے اور فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ گویا دیر سے سو کر ہم نے اللہ کے ایک فرض کو ضائع کر دیا، اللہ کے حکم کو ہم نے ضائع کر دیا۔ نماز قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اللہ کی بہت بڑی نافرمانی ہے، اور یہ نافرمانی ہمارے ہاتھوں روزانہ ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم لیٹ نائٹ سوتے ہیں۔ گھر کی پریشانیاں الگ، ہم لیٹ آتے ہیں، بیوی پریشان، امی پریشان، دادی پریشان، نانی پریشان، گھر کے دیگر افراد ہماری وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، یہ لیٹ نائٹ آ رہا ہے، بیل بجا رہا ہے، سب کی نیندیں حرام، خود بھی تکلیف اٹھاتا ہے، گھر والوں کو بھی تکلیف میں مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ کتنی
پریشانیاں اور کتنی تکلیفیں اور کتنی برائیاں صرف دیر رات سونے سے پیدا ہو رہی ہے، ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو دینی اور شرعی اعتبار سے اس کی حیثیت کا ہمیں اندازہ ہو گیا، دنیوی اعتبار سے بھی حکماء، اطباء اور میڈیکل جو تعلیمات ہیں اس کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو جلدی سونا صحت کے لیے مفید ہے، اور دیر رات سے سونا صحت اور تندرستی کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس لیے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا اس موضوع پر اس کا خلاصہ یہی ہے کہ نیند ریپیری کا کام کرتا ہے۔ آپ کی گاڑی خراب ہوتی ہے تو آپ لے جاتے ہیں، جو گاڑی میکینک ہے اس کے پاس لے جاتے ہیں، میکینک جو ہے اس گاڑی کو ریپیئر کر دیتا ہے، اس خرابی کو دور کر دیتا ہے، پھر آپ گاڑی چلاتے ہیں۔ لیکن گاڑی خراب ہوئی اور آپ اس کو میکینک کے پاس لے کر نہیں گئے اور چلاتے رہے تو یہ بگاڑ بڑھتا رہتا ہے، اس خرابی پھیلتی رہتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی بیمار ہے، فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا بلکہ وہ اسی رفتار سے اپنی یومیہ زندگی کو باقی رکھے تو بیماری بڑھتی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ جو بیماری صرف دوائیوں کے استعمال سے ختم ہو سکتی تھی اب آپریشن کی باری آتی ہے، اس لیے کہ اس بیمار نے ڈاکٹروں کے پاس جانے میں تاخیر کی اور بیماری کا علاج کرنے میں دیر کیا، جس کے نتیجے میں یہ بیماری حد سے آگے بڑھ کر آپریشن کے لیول تک پہنچ گئی۔ اسی طرح ہمارا جسم روزانہ کئی اندرون سے اس کو خرابیاں پیدا ہوتی رہتی ہے، ہمارا جسم اندرونی اعتبار سے مختلف ناحیتوں سے ڈیمیج ہوتا رہتا ہے، اور رات کی نیند ریپیری کا کام کرتی ہے، بدن کے اندرونی حصے کے ڈیمیج کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر ہم دیر رات سے سوتے ہیں تو پھر نیند کو پورا موقع نہیں ملتا کہ ہمارے اندر کی خرابیوں کو دور کرے، اسے ریپیری کرنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے کہ ہم بہت دیر رات سے سوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ جو پورا ٹائم نیند کے لیے ہونا چاہیے کہ وہ اپنا ریپیری کا کام انجام دے سکے، وہ ریپیری کا کام انجام نہیں دے سکتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جسم اندر سے آہستہ آہستہ کھلتا رہتا ہے، خرابیاں اس کے اندر پیدا ہوتی رہتی ہے، یہ ڈیمیج ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ جسم بعض وقت دیر رات سونے سے کینسر جیسے مہلک اور موذی مرض کا شکار ہوتا ہے۔ یہاں تک بات ہے کہ دیر رات سونے سے کینسر جیسی بیماریاں بھی وجود میں آ سکتی ہے، کیونکہ جو جسم ریپیئر ہونا چاہیے تھا اور جس جسم کی مرمت ہونی چاہیے تھی اس کی مرمت نہیں ہو رہی ہے، اس کے ریپیری کا کام مکمل نہیں ہو رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ خرابیاں بڑھتی جا رہی ہے، بہت ساری مصیبتوں کو ہم خود نہ جاننے کی وجہ سے اپنے اوپر مول لیتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مارتے ہیں۔ دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے بھی اس نعمت کی ہم قدر کریں گے، ہزاروں برائیوں سے بچ جائیں گے، دسیوں سینکڑوں بیماریوں سے بچ جائیں گے، اور ہماری صحت بھی اچھی ہوگی، اور ہمارے دین، شریعت، اخلاق، کردار کی بھی حفاظت ہوگی، بلکہ معاشرے کی اصلاح میں اس چیز کا سب سے بڑا اہم رول اور اہم کردار ہے۔ ہم غیروں کو دیکھ لیں، غیر حضرات آپ ان کے علاقوں میں جائیے، عام طور پر بالعموم رات 7 بجے 8 بجے لوگ سو جاتے ہیں، اور بالکل تہجد کے وقت جبکہ ہمارے گھروں کا مرغا بانگ دے رہا ہو، غیروں کے لوگ اٹھتے ہیں اور نیم گرم پانی سے نہا کر اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، وہ نیچر کے مطابق، فطرت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور ہم لوگ نیچر سے ہٹ کر، فطرت سے ہٹ کر منمانی نفسانی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم اپنے دین کو بھی تباہ کرتے ہیں، ہم اپنی دنیا کو بھی برباد کرتے ہیں، اور اپنی صحت اور تندرستی کو بھی ڈیمیج اور خراب کر دیتے ہیں، صرف ایک چیز کی ناقدری کی وجہ سے، صرف ایک چیز کی ناشکری کی وجہ سے، اور وہ ہے نیند کی نعمت۔ ناقدری اور ناشکری کسے کہتے ہیں؟ ناقدری اور ناشکری اسے کہتے ہیں کہ اس نعمت کا غلط استعمال کیا جائے، اس کو کہتے ہیں ناقدری، اس کو کہتے ہیں ناشکری۔ تو اللہ نے رات سونے کے لیے دی ہے، نہ کہ جاگنے کے لیے۔ اور مسلمان قوموں پر جب بھی زوال آیا، اس میں بہت بڑی ایک وجہ یہ بھی تھی
کہ مسلم قومیں رات دیر سے سوتی تھی اور صبح دیر سے اٹھتی تھی. ظاہر ہے جو قومیں دیر سے سوئے گی اور دیر سے اٹھے گی وہ قومیں ترقی نہیں کر سکتی دنیا میں. آج دنیا میں جو ترقی کر رہی ہے قومیں، یورپین معاشرہ، مغربی معاشرہ، امریکہ، یہ سب وہ ممالک ہیں جہاں کے عوام، جہاں کی پبلک رات 7-8 بجے وہاں ایسا سناٹا طاری ہو جاتا ہے جیسے لگتا ہے کہ کرفیو کا ماحول ہے. وہ ہم سے ہمارے ایک رشتہ دار نے جو امریکہ میں مقیم ہے یا بیلیس میں، انہوں نے خود کہا ہم سے کہ ہمارے ہاں رات 7-8 بجے سناٹا چھا جاتا ہے، کرفیو کا ماحول رہتا ہے، کوئی باہر نہیں آتا، سب جلدی سوتے ہیں، سب جلدی اٹھتے ہیں. حالانکہ وہ قوم یورپین قوم ہے، لیکن اسلام کو انہوں نے فالو کیا، اسلام کی تعلیمات پر انہوں نے عمل کیا. اور ہم مسلمان، ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے، اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اسی لیے ہم پیچھے رہ گئے اور وہ لوگ آگے بڑھ گئے کہ ان کے پاس اسلام ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اور ہم مسلمان ہیں، اسلام نہیں. دنیا میں ترقی ہر اس قوم کے لیے مقدر ہے جو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے گی. آخرت میں ترقی اور نجات صرف مسلم قوم کے لیے. یہ فرق ہے دنیا اور آخرت کی زندگی میں. تو ہمیں بھی ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. سونے کی بہت بڑی یہ نعمت ہے. سونے کے کیا آداب ہیں؟ ان میں سے صرف پہلا ادب میں نے آپ سے سامنے عرض کیا ہے، باقی اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ ہفتے پیش کی جائے گی. آج ہم نے صرف سونے کا ایک ادب پر گفتگو کی ہے، وہ ہے رات میں جلدی سونا، اور اس کے کیا فوائد ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ گئے. اور دیر سے سونے سے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، صحت اور تندرستی کے حوالے سے ہمارے لیے کتنے نقصانات ہیں، یہ باتیں بھی کھل کر سامنے آ گئی. ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے والے بنے. بالعموم ہم خود بھی اس میں شامل ہیں، اس مرض میں کہ ہمارا پورا معاشرہ دیر رات سوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے منکرات اور برائیاں معاشرے میں پنپ رہی ہیں، جرائم وجود میں آ رہے ہیں. ان مغربی معاشروں سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے، جو اگرچہ کہ مسلم نہیں ہے لیکن اسلام کی تعلیمات پر وہ مضبوطی سے عمل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے قوموں نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ وہ آج ترقی پر ہے. اور جتنی قومیں دیر رات سو رہی ہے یہ سب مسلم قومیں ہیں. پورے گلف ممالک میں راتوں میں بازار کھلے ہیں، عرب ممالک میں راتوں میں بازار کھلے ہیں. بھٹکل میں کے معاشرے میں یہ جو وبا دیر رات سے سونے کی آئی ہے، یہ انہی عرب ملکوں سے آئی ہے کہ یہاں کے لوگ وہاں گئے، وہاں کے کلچر کو انہوں نے اڈاپٹ کیا اور پھر یہاں منتقل کر دیا. بہرکیف اللہ ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی تعلیمات پر یقین کے ساتھ عمل کرتے ہوئے دنیا و آخرت کی کامیابی ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے مقدر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب